بڑے سے بڑا موبائل، مہنگے سے مہنگا موبائل، مہنگے سے مہنگی گاڑی، جیب میں پیسے ہیں یا نہیں، قرضے بھی لیا ہے یا اپنے پیسوں سے لیا ہے، لیکن ہر بندے کی خواہش یہی ہے۔ اگر آپ کا کام یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کو 4 ویلر چاہیے، ایس یو وی چاہیے، تو ضرور لیں، وہ اسراف نہیں ہے۔ کسی کا کام ہی ایسا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنائے، اتنا اہم ڈپٹی بنائے کہ آپ کی ضرورت ہی ہیلی کاپٹر ہو، تو پھر آپ کے لیے ہیلی کاپٹر بھی اسراف نہیں ہے۔ خرچ، اسپینڈنگ، دیکھیں ہمیں جو کیپٹلزم نے دیا 3 تحفے دیے ہیں۔ ایک ویسٹیج کا، ضیاء کا کلچر، چیزوں کا ضیاء کرتے ہیں ہم۔ آپ نے دیکھا ہوگا فاسٹ فوڈ کی چین میں چلے جائیں، لوگ آدھا کھانا کھاتے ہیں، آدھا پھینک دیتے ہیں۔ آپ میکڈونلڈ سے یا کسی جگہ سے برگر اٹھا لیں، آپ کو جناب 2 ٹیشو پیپر چاہیے، اندر 6 نکلیں گے۔ آپ کو 2 کیچپ چاہیے، 6 کیچپ میں نکلیں گی۔ وہ کیچپ میں باقی جو ایکسٹرا آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ مفت میں آ رہی ہیں؟ نہیں، وہ آپ کے پیسوں سے ہی آ رہی ہیں۔ سرونگ کا سائز بڑا رکھیں گے تاکہ آپ، وہ 500 روپیہ تو انہوں نے منیمم آپ سے لینا ہے، فرض کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 200 روپے کا برگر کہیں سے ملے، اور وہ چاہے بڑا ہے، آپ کو نہ بھی چاہیے، سرونگ کا سائز بڑا رکھیں گے، چاہے آپ تھوڑا سا بچا لیں، اور پھر اس کا ایکسٹرا جو ہے وہ تو آپ سائز تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ ویسٹ کا کلچر آپ کو نظر آتا ہے، چیزیں مرمت ہونی ختم ہو گئی ہیں، پھینک دو، نہیں لے لو، ویسٹ ہو رہی ہیں چیزیں۔ آہستہ آہستہ گھروں سے مرمت کا کانسیپٹ ہی ختم ہو رہا ہے۔ گھروں میں عورتیں ہوتی تھیں، جناب بٹن ٹوٹ گیا، یہ کر دیا، وہ ختم ہو گیا، بٹن ٹوٹے نہیں چک کے باہر چھاڑ دیا۔ اب یہ کلچر، تو ضیاء کا کلچر آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ دوسرا کنزیومرزم، چیزیں جمع کرنے کا کلچر، کنزیوم کیے جاؤ، کھائے جاؤ، پیے جاؤ، سیر کرو، گھومو پھرو۔ ہمارے بزرگ جو سے مہینے میں 2 دفعہ بازار گروسریز کرنے جاتے تھے، آج ہر گھر میں صبح دوپہر شام گروسریز ہوتے ہیں۔ صبح بھی سودا آ رہا ہے، شام کو بھی سودا آ رہا ہے، رات کو بھی سودا آ رہا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کہ بازار جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، بڑی جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو یہ جو کنزیومرزم کا کلچر ہے، اس کا الٹیمیٹلی وہ ہے جس کنزیومنگ، چیزیں استعمال سے پہلے ہی ہم پھینک کے نہیں لے رہے ہیں، کنزیوم کیے جا رہے ہیں۔ اتنی چیزوں کی ویرائٹی آ چکی ہے کہ آپ کچھ کہہ بھی دیں تو بچے آگے سے کہیں نہیں، وہ پچھلے ہفتے تو ہم نے وہ والا کھایا تھا نا، آج ہم نے یہ والا کھانا۔ سو کنزیوم کیے جا رہے ہیں، کنزیومر بنے چلے، اور پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور کھو رہے ہیں، اور کیونکہ اتنی کمپنیاں، اتنی پروڈکٹس ہیں۔ تو ایک کلچر یہ آپ کو ملا، کیونکہ جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی، زیادہ کمپنیاں آئیں، زیادہ ورائٹی آئی چیزوں کی، تو اسی حساب سے کنزمپشن بھی اسی حساب سے بڑھ گئی۔ نمبر 3، ایکسٹرا ویگنس، شو بازی۔ بڑے سے بڑا موبائل، مہنگے سے مہنگا موبائل، مہنگے سے مہنگی گاڑی، جیب میں پیسے ہیں یا نہیں، قرضے بھی لیا ہے یا اپنے پیسوں سے لیا ہے، لیکن ہر بندے کی خواہش یہی ہے کہ میں جناب، میں بھی ایک بندے کو جانتا ہوں، اس کی زمین، یہ زمیندار تھا، تو اب اس نے یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جب پیکیج آیا تو کسی کو پکڑ کے اب وہ کچھ گھر بنانے شروع کیے ہیں۔ وہ 2-3 گھر جو ہی اس کے ایڈوانس پہ، وہ ایڈوانس جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ بکے ہیں، سب سے پہلے اس نے جا کے لینڈ کروزر نکلوائی ہے۔ اور اس کے بارے میں سوچ، اسرا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور رشتہ داروں، متاجروں، مسافروں کا ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنی پروردگار کا، نعمتوں کا کفر کرنے والا ہے، نہ شکر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ فضول خرچی کرتے ہیں، یہ ناشکری کے برابر ہے۔ یعنی کہ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ جس چیز کا استعمال کریں تو وہ فضول خرچی ہے۔ ایک کام اگر آپ کا لاکھ میں ہوتا ہے، آپ 2 لاکھ روپیہ خرچ کریں تو فضول خرچی۔ بقایا جو لاکھ روپیہ وہ ریا ہے، شو بازی کا ہے۔ اور اعتدال کا حکم ہے، احادیث بھری ہوئی ہیں، اور یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اعتدال آپ کی معاشی زندگی میں کامیابی، آدھی کامیابی اعتدال میں ہے، معاشی زندگی میں آدھی کامیابی صرف اعتدال میں ہے۔
خرچوں میں اعتدال رکھو, کھانے میں اعتدال رکھو, ہر چیز میں اعتدال. تو آپ کو 3 چیزیں ملتی ہیں, یہ جناب 1000 روپے کی ہے, یہ 5000 کی ہے, یہ 3000. اعتدال میں رہو, 3000 روپے لے لو. تو یہ بہت سا کچھ آپ کو ملے گا. ماڈریشن از دا بیسٹ کورس ان ایوری تھنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال ہر چیز میں بہترین رویہ اعتدال ہی ہے کسی زندگی کے فیصلے کے لیے. اٹ از اے پارٹ آف انٹیلیجنس. حکمت کا حصہ ہے کہ ایک آدمی کو اعتدال میں رہنا چاہیے. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. ایک اور حدیث ہے اسی طریقے سے کہ when 4 things are in you, there is nothing against you in the world which may cause you loss. اگر تمہارے میں 4 چیزیں آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. پہلی چیز, اپنے ٹرسٹ کو بچا کے رکھو. کسی نے آپ پہ ٹرسٹ کیا, اس ٹرسٹ کو بلڈ کرو. نمبر 2, سچائی سے بات کرو. نمبر 3, بہترین طریقے سے عمل کرو. اور نمبر 4, ماڈریشن, اعتدال رکھو خوراک میں. یہ آپ کا جناب والمارٹ کا بندہ جس نے والمارٹ کو چلایا, جس کی $40 بلین کی سیلز تھیں, اور اس کے بعد جب تک اس وقت بھی اس کے بعد ٹرک نہیں تھا. اور یہ ایک بندہ ہے برنی مارکیوس, کو فاؤنڈر آف ہوم ڈیپو, بہت بڑا امریکہ میں تھا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ سیمز والٹن کے ٹرک میں بیٹھ گیا تو اس کے اندر نہ ایئر کنڈیشنر تھا, سیٹوں پہ کافی کے ڈبے لگے ہوئے تھے. اینڈ بائی دا ٹائم میں اپنے ریسٹورینٹ میں واپس پہنچا, میں پسینوں پسین ہو چکا تھا. بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ وارن بفیٹ ہے جی, جو 12 سال پرانی گاڑی استعمال کرتا ہے, اور آپ شاید وہ 15-16 سال پرانی ہو چکی ہوگی, اور $31,500 میں خریدے گئے اسی گھر میں نبراسکا میں رہتا ہے, جو گھر اس نے آج سے کئی ڈیکیڈز پہلے, دہائیاں پہلے خریدا تھا. اور وہ اس کی ٹوٹل اس وقت جو ویلیو ہے تقریباً ہی از اے 2nd یا 3rd ریچسٹ مین, جس کے میرا خیال ہے جو لیٹسٹ فگر آیا تھا وہ $102 بلین کے ایسٹس سے, $102 ارب کے ایسٹس ہیں. دے آر اسپرچولی ویری ہائی. ان کو لگتا ہے کہ یار اب یہ جو لوگ ہیں جو کہ کل کو آپ کو نظر آئے گا کہ 50 بلین کا کسی کو چندہ دے گئے, اپنی ذات سے نکلو گے تو کسی کا سوچو گے نا. اور جس کا اپنا پیٹ ہی نہیں بھرتا اس نے کسی کو کیا کھلانا ہے. اب یہ کہے کہ میں نے جیٹ لینے ہیں, یہ کہے کہ جناب میں نے بڑے سے بڑا گھر لینا ہے, سونے کے چمچے میں میں نے کھانا کھانا ہے, تو اس کے بعد بھی اتنا نہیں بچے گا کسی کو دے. یہ اپنی کرسی پہ دن کا یہ 8 گھنٹے اخباریں پڑھنے کا اس کو شوق ہے. یہ 8 گھنٹے اپنی راکنگ چیئر پہ بیٹھ کے گھر میں صرف اخبار پڑھتا ہے. اس کا کام اسٹاک کا ہے. اور ہر بندہ اس سے فون کر کے پوچھا بل گیٹس اس کا شاگرد ہے. مجھے پتا ہے وہ اسی گھر میں, اور کہتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا اس کے ہمسایوں میں کہ یہ وارن بفیٹ ہے. اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ وارن بفیٹ ہے ساتھ والا, کیونکہ وہ ایک مڈل کلاس نیبرہڈ میں رہتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے اس نیبرہڈ میں اس لیے رہتا ہوں کہ اس نیبرہڈ میں رہنے کی کاسٹ بھی کم ہے. اگر وہی ہالی ووڈ میں چلا جائے تو وہی چیز جو یہاں پہ 10 روپے کی اسے ملتی ہے وہاں پہ 100 کی ملے گی. تو he's cool. That's what he wanted in his life, اور وہ کر رہا ہے. اور یہ ایک نہیں ہے, یہ تھرو آؤٹ آپ کو نظر آئیں گے. یہ مارک زکربرگ, یہ اپنی سارا سال پرانی محبت کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی اٹلی میں, یہ میکڈونلڈس کے اوپر کھانا, ہنی مون پہ میکڈونلڈس میں کھانا کھا رہے ہیں. وہ میکڈونلڈس وہاں پہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ تندور ہے, چھپڑ ہوٹل. تو ادھر کھانا کھا رہا ہے, اور وہ اکیورا گاڑی چلاتا ہے جو کہ سمجھ لیں آپ سٹی ہے, اور ٹی شرٹ میں آپ کو نظر آئے گا. اور یہ آپ کو پتہ ہے اس وقت فیس بک کی نیٹ ایسٹس کے ہیں, مارک زکربرگ کی اوقات کیا ہے. دس از ہاؤ دے لیو. ایپل والے کو دیکھ لیں, وہ بھی آپ کو یہ کرتا ہوا نظر آئے گا. ہمارے 2400 اسکوائر فٹ کا مطلب یہ ہے 10 مرلے کا گھر.
وہ 10 مرلے کے گھر میں رہتا ہے جو اس نے $1.9 ملین خریدا تھا، اور یہ ایپل کا CEO. آپ یہاں پہ پاکستان میں کسی کمپنی کے CEO کو 10 مرلے کے گھر میں دیکھ، یہ فرق ہے کہ یار وہ یہ نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں میری ضرورت کیا ہے، میں جو ضرورت ہے اس کے مطابق خرچ کرو. لیکن اگر میں 2 بندے رہنے والے ہیں تو مجھے کیا 6 بیڈ روم کا گھر یا 8 کنال کی ولا کی ضرورت کیا ہے؟ دس از دی مائنڈ سیٹ. تو جو ویلتھی لوگ ہیں، میں نے شروع میں آپ کو کہا ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اللہ اگر ان کو دے، اے بنی آدم ایک تیری چاہت اور ایک میرے چاہت، اگر اللہ ان کو دے رہا ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کیوں دے رہا ہے. ان کو دے رہا ہے جن کو چاہیے نہیں، اور جن کو چاہیے وہ پاگل ہوئے ہیں پیسے کے پیچھے، ان کو پیسہ مل نہیں رہا. تو پھر ان سے سیکھیں کہ جی دے ڈونٹ ہیو دیٹ ٹائپ آف اے گریڈ فار منی. اے بنی آدم ایک تیری چاہت اور ایک میری چاہت. جن کو کوئی گریڈ نہیں، جنہوں نے کوئی اپنا ماڈریشن خراب نہیں کرنی، جن کو کوئی شوق نہیں شو بازی کا، ان کو پیسہ ملی جا رہا ہے، ملی جا رہا ہے اور ملی جا رہا ہے. اور جو مر رہے ہیں پیسے کے لیے ان کو پیسہ نہیں ملتا. سو یہ بیسیکلی ہیڈونک ٹریڈ مل کا فنومینا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ فنومینا سائیکالوجی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کو، یہ لوگ کوئی انوکھے نہیں ہیں، ان کو اس فیکٹ کا پتہ ہے، اور آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹریڈ مل کیسے چلتی ہے. آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، یار میں گڈی لینی، میں جناب مرسیڈیز لینی. آپ بڑی محنت کرتے ہیں اور آپ اس چیز کو پا لیتے ہیں. 2-4 دن، مہینہ ایک اس کی بڑی صفائیاں پالشیں جناب کرا کے آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس سے اڈاپٹ ہو جاتے، کر لیتے ہیں اس ماحول میں اپنے آپ کو. اب جس لیول پہ اڈاپٹ ہوئے ہیں، اب آپ کو نیکسٹ ہائر لیول کی ایک اور ڈوز چاہیے دوبارہ اسی لیول پہ آنے کے لیے. تو وہی گاڑی جس کے لیے آپ 2 سال پہلے مر رہے تھے، اب آپ کو اس گاڑی سے خوشی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ کبھی سلسلہ، جب کسی چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں ہے. میں آج جس بڑے گھر کی خواہش کر رہا ہوں، بڑا لے کے بھی میں نے 2 سال کے بعد ادھر ہی ہونا ہے. وہ کہتا ہے اس کو ادھر ہی روک دو. اور یہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کچھ بھی لے لیں، دنیا میں کسی چیز کی خواہش کر لیں، وہ خواہش جو ہی پوری ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے جس کو جتنی مرضی تنخواہ بڑھا دی جائے اس نے آگے سے یہی کہنا ہے کم بڑھی، کیونکہ آپ اس پہ ایڈجسٹ کر دیں گے اور پھر آپ ادھر کدھر ہی ہیں. تو اس کا بھی یہی ہے. جیسے آپ نشہ ہے، آپ کو نشہ چاہیے، آپ مر رہے ہیں، آپ کو میں نے چٹکی کھلا دی، آپ نے 4 دفعہ چٹکی کھائی، اب اگلی دفعہ 4 دفعہ ایک چٹکی سے آپ کیا گزارا نہیں ہوگا، آپ کو 2 چٹکیاں چاہیے ہوگی. تو یہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں کنزمپشن کے پیٹرن میں، they are psychologically, believe me, ill because they don't know کہ وہ ہیڈونک فینومینا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. انہیں آپ کچھ بھی دے دیں، یہ وہ پانے کے بعد بھی اسی حالت میں، اندر سے اسی حالت میں ہوں گے. اور یہ جو کامیاب لوگ ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں they are spiritually high, they understand all these things. کیا ہوگا؟ انسان تو ایسا ہے، اس کو سونے کا کھانا بھی دے دے تو پھر اس میں بھی اس نے کہنا ہے کہ یار یہ کیا. تو جناب دنیا آپ لوگوں کے لیے، لوگ کہتے ہیں یہ خریدو، وہ خریدو، وہ خریدو، وہ خریدو، آپ جو مرضی خرید لیں، آپ کی انر کیفیت چینج نہیں ہونی جب تک کہ آپ کے بلیف سسٹم چینج نہیں ہونے. دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کو دے دی جائے، آپ ادھر کے ادھر ہی رہیں گے. وقتی طور پہ آپ نے کہا ہاں مجھے کھانا کھلا دو، میں آپ کو ہوٹل میں لے کے کھانا کھلا دوں، گھنٹہ لگے گا، 2 لگیں گے، 3 لگیں گے. کہتے ہیں نا ذائقہ، اگر آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں ذائقہ اس جگہ پہ، ٹیسٹ بڈ جہاں پہ. ادھر دال اور مرغی برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ 50 روپے کی دال اور
5,000 रुपए की स्टेक में सिर्फ ये इंच का फर्क है, और इस इंच में से गुजरते हुए कोई कितने सेकंड लगते हैं जी? क्या स्टमक में जायका आता है? क्यों जी स्टमक में जायका आता है? नहीं आ रही भाई, यहां से निकल गई तो गई, इस जगह पे थी। तो इनको ये समझ आती है कि यार ये तो इतनी सी बात है। कहानी कुछ और है कि आपको यहां पे भी वो चीज वो मजा दे जो देना चाहिए। और इसके बारे में कहा जाता है कुरान पाक में, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू इसराफ़ वलम यक़्तरू वकाना बैन ज़ालिका क़वामा। और वो जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना हाथ को रोक लेते हैं। मॉडरेशन। अगर आपका काम ये जस्टिफाई करता है कि आपको 4 व्हीलर चाहिए, एसयूवी चाहिए, तो जरूर लें, वो इसराफ नहीं है। जो चीज आपकी जरूरत से ज्यादा है वो इसराफ है। जो जरूरत में है वो आपकी जरूरत है। आप जानते हैं, आपका रब जानता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे के लिए वो गाड़ी जौन सी है वो 4 व्हीलर, किसी को काम ही ऐसा है, उसको जाना पड़ता है, पहाड़ों में जाना है, उसमें जाना उसकी जरूरत है। किसी का काम ही ऐसा, अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाए, इतना अहम डिप्टी बनाए कि आपकी जरूरत ही हेलीकॉप्टर हो, तो फिर आपके लिए हेलीकॉप्टर भी सराफ नहीं है कि जनाब आपने फलानी जगह जाना है, आप उड़े जा रहे हैं, उधर जाकर किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उधर किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं। अल्लाह करे आपको जट दे। तो अल्लाह सुब्हान ताला के नजदीक किसी चीज का हक उस वक्त बनता है जब आपको जरूरत है उसकी। अपने आप को इस काबिल कीजिए कि वो आपकी जरूरत बने। कहते हैं ना, अपने आप को अपनी कंपनी में इस काबिल कर दें कि कंपनी आपको बड़ी गाड़ी, ड्राइवर, मुलाजम, जनरेटर शनरेटर सारा घर में लगा दे। तो उसी तरीके से अल्लाह के निज़ाम में अपने आप को ये काबिल कर दें कि ये सारी चीजें आपको जरूरत में मिल जाएं, पैकेज में मिल जाए कि ये तो मेरी जरूरत है। सो ये बड़ी अहम किस्म की कोट है, रिच पीपल स्टे रिच बाय लिविंग लाइक दे आर ब्रोक। अमीर लोग अमीर रहते हैं क्योंकि वो रहते ऐसे हैं जैसे वो गरीब हैं, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रहते हैं क्योंकि वो अमीरों की तरह रहना चाहते हैं। कर्जे की चीजें लेंगे दिखाने के लिए, जनाब बड़ी बड़ी ब्रांड पहनेंगे। और ये बड़ी अहम चीज है, मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आप नेट पे जाएं तो पूरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर्स, आपको किताबें नजर आ जाएंगी भरी हुई। तो वही कहते हैं कि आप जितना भरा हुआ बंदा देखेंगे ना, कामयाब डिफरेंट जिंदगी में, उसके ऊपर जो कपड़ों पे या उसकी लाइफस्टाइल में उसके ऊपर एवरेज स्पेंडिंग है वो बाकियों से कम है। जो अमीर ज्यादा हैं वो जनाब जिसकी टोटल वर्थ $15,000 है, वो उसने $500 का जूता पहना होगा, $300 की पतलून पहनी होगी, $250 की जनाब शर्ट पहनी होगी, वो जनाब किसी जबरदस्त किस्म की हजाम से बाल कटवा के आएगा, जबरदस्त किस्म के उसने ब्रांड के लोगों से ताल्लुक होंगे। और जो वेल्थी हैं जिसकी वर्थ 1.2 मिलियन है, शायद उसने $50 का सेल से लेके जूता पहना होगा। तो दिस इज हाउ दे आर व्हाट दे आर। और ये आपको नजर आया क्योंकि वो उनके पास अपनी सेटिस्फैक्शन की और बड़े जरिए हैं कि वो कपड़े या पतलून या नाई को $500 दे के $1000 दे के खुश हो कि मैं ब्यूटी पार्लर से तैयार हो गया। ओके, इस पे कोई सवाल नहीं?